شیخ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا آرمی چیف کے حوالے سے آپ کو اس میں تو اب کوئی شک رہ نہیں گیا ہے؟ آپ کے خیال میں ابھی بھی کچھ اور ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ بس اب وہ پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے اور آج کل پرسوں کبھی بھی نیا نام آئے گا اور اگلا آرمی چیف بس اپنی پوزیشن سنبھالے گا، ایسے ہی ہوگا یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ 29 تاریخ تک ہو جانا چاہیے. میں اس مسئلے پر میں نے کبھی زیادہ تبصرہ نہیں کیا عدلیہ اور فوج پر، لیکن بدھ جمعرات جمعہ 3 دن ہی ہے، اس میں ہو جانا چاہیے میری سیاسی سوچ کے مطابق. لیکن یہ بات کوئی خوش آئند نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو پاکستان میں اتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور شیخ صاحب اگر یہ پہلے ہی اناؤنس ہو جاتا، جس طرح ماضی میں تو نظیر نواز شریف صاحب نے بہت پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا ایک آرمی چیف کو، تو اگر یہ کام جلدی کر دیتے تو اور اچھا نہ ہوتا کہ پھر یہ جن افواہوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہوتی ہی نہ؟ مناسب نہیں سمجھتا جو کہ مارکیٹ میں چل رہی ہیں، بڑی غیر ذمہ داری ہوگی اگر میرے جیسا سینئر سیاسی ورکر اس پہ بات کروں. بہرحال یہ ہفتہ یا 5 دن کر لیں یا 4 دن کر لیں، بلکہ یہ سیاسی طور پر کافی فیصلہ کن ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے. اور ہمارا ملک آگے معاشی طور پر شدید ترین بحران کی طرف جا رہا ہے. اگر سیاسی عدم استحکام اور بڑھ گیا تو یقیناً پاکستان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. I agree with this. آپ خان صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ فرمایا، مثلا پہلے تو یہ کہا کہ ان کو نامینیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اگلا آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے ان چور ڈکیتوں کو. اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آرمی چیف کنٹینیو کر لیں، الیکشن یہ کروا دیں پھر نیا آ جائے. پھر انہوں نے کہا یہ لوگ میرٹ میں نہیں لگائیں گے. تو خان صاحب نے بھی جو حوالے سے بیانات دیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ احتیاط ہو سکتی تھی، یا خان صاحب کے حوالے سے بیانات پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ صحیح کہا انہوں نے؟ میری تینوں جو بیانات میں نے بتایا، سے آدھے گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے جو کہا ہے میں اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ 3 دن پہلے جو آپ نے بیان دیا ہے کہ ہمارا آرمی چیف کی تعیناتی سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بیان پہلے بھی آ جاتا تو اور اچھا تھا، لیکن آپ نے بیان دیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں جو بھی فیصلہ ہو اس کو صدق کے دل سے قبول کرنا ہے. صحیح. اور شاہمود قریشی صاحب نے کہا میرے پروگرام میں کہ ہم تو یہ کوشش کریں گے مطلب جو بھی نئے آرمی چیف ہے اس سے ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے معاملات بہتر ہوں گے آگے جا کے اسی تناظر میں؟ جو بھی نیا چیف آئے گا وہ سیاسی گن نہیں اٹھائے گا، اور ملک کا الیکشن کی طرف جانا ہی ایک حقیقت ہے. اور ساری پی ڈی ایم کو بھی اس چیز کی خبر ہے. صرف نواز شریف کا اصرار ہے کہ کیئر ٹیکر کا پیریڈ بڑھایا جائے. ان کا مطالبہ ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو کیئر ٹیکر کی مدت میں اضافہ کیا جائے، جو کہ عمران خان مسترد کر چکے ہیں، جو عمران خان صاحب نے مجھے کل بتایا. صحیح. اور آپ نے کہا نیا آرمی چیف اپنے آپ کو سیاست کے گن سے دور رکھے گا، تو ظاہر الیکشن کروانا تو ایک الیکشن کا ہونا ہے خالصتاً سیاسی عمل ہے، سب سے بڑا سیاسی عمل ہے. تو نیا آرمی چیف کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یا پھر ان کو بس اوور آل سیاسی معاملات سے دور ہی رہنا چاہیے کہ بھائی یہ سیاسی لڑائی ہے، آپ لوگ سیاسی لڑائی لڑ کے اپنا حق نون لیگ سے اور ان سے لے سکتے ہیں تو لے لیں ارلی الیکشنز کا، ورنہ وقت پر ہوں گے، ہمیں اس معاملے میں نہ گھسیٹیں. کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ الٹیمیٹلی ذمہ داری دیکھیں نا، فوج میری بھی ہے اور پاکستان میں سب سے بڑا ووٹر فوج کا میرے حلقے میں ہے. مین جی ایچ کیو، ٹرپل بریگیڈ، ایئر ہیڈ کوارٹر سارے جو ہے، حالانکہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے اور تھوڑے سے ووٹ ان کے پولنگ اسٹیشنوں پہ کاسٹ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان سب کا ہے. اور پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحکام اس شدت سے بڑھ گیا جو کہ معاشی عدم استحکام سے جا کے بالکل 0 پوائنٹ پہ ملنے والا ہے، تو پھر ملک تو ہم سب کا ہے نا. ہمیں ضروری نہیں کہ سامنے آ کے کام کریں، لیکن طریقے اور سلیقے سے یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ الیکشن کرائیں اور ادارے اور فوج بالکل سیاست سے دور رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ دور رہے گی. چلیے، آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں نا شیخ صاحب کہ وہ الیکشن کروانے میں کردار ادا کریں اور سیاست سے دور رہیں. الیکشن جو کہ اٹ سیلف سب سے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وغیرہ کی پوزیشن ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو جب اگر کوئی بھی سپاہی سالار الیکشن کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گا تو وہ بھی اٹ سیلف ایک پولیٹیکل پوزیشن تو ہوگی نا، چونکہ ایک پارٹی کہتی ہے الیکشن ہونا چاہیے، کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے.
تو اگر اس نے اپنے آپ کو یا تو سیاست میں دور رکھے تو الیکشن کروانے میں بھی کردار ادا نہ کرے, یا پھر اگر وہ الیکشن کروانے میں بھی کردار ادا کرے گا تو پھر تو ہو گیا نا پالیٹکس میں انوالو. دیکھیں, مہینہ اوپر یا مہینہ نیچے یا 2 مہینے اوپر یا 2 مہینے پیچھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک کے بچانے میں, چلانے میں اور اس میں کے استحکام پیدا کرنے میں فوج کا بڑا اہم کردار ہے. وہ یہ کردار خاموشی سے بھی ادا کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے چوک اور چوراہے میں اس کا بیانیہ جاری ہو, اور کیسے بھی برے حالات ہوں, فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا تمام پارٹیوں سے کسی نہ کسی سطح پر رابطہ ضرور رہتا ہے. لیکن پہلی دفعہ زندگی میں ہے کہ 7 مہینے میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اب آپ کو روابط بحال ہونے کا امکان لگتا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں یا دنوں میں؟ میری دیکھیں, میں فوج اور عدلیہ کو اپنی سمجھتا ہوں, لیکن سیاست میں عمران خان کے ساتھ کر رہا ہوں. صحیح ہے سر. یہ 26 کو پھر کیا ہے پروگرام؟ فیض آباد آ کے بیٹھ جائیں گے, کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے, یہ بات تو انہوں نے مجھ سے نہیں کی. مجھے یہ ضرور کہا کہ جلسہ شیخ رشید ہم نے دن کے اجالے میں کرنا ہے اور مغرب اندھیرا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور ایک بہت بڑی سازش اللہ نے بچائی ہے, جو ان کی جان لینے کی سازش تھی وہ ناکام ہوئی ہے. اور پاکستان کا ایک عظیم جرنلسٹ ارشد شریف شہید ہوا ہے اس سازش کے تحت. تو وہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جلسے کو دن کی روشنی میں ختم کریں, رات کے اندھیرے سے پہلے ختم کریں. صحیح, یعنی ابھی اس کا ٹھیک ہے. اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی پلان ہو کہ وہاں بیٹھنا نہیں, جلسہ کر کے کوئی اگلی ڈیڈ لائن دے کے اگلا مطالبہ کر کے ختم کرنا ہے, شاید یہ بھی ہو. اس مظاہرے سے چاہے وہ لانگ مارچ, چاہے وہ دھرنا ہو جائے یا ایک جلسہ ہو جائے, جو بھی ہو جائے, ہر 2 صورتوں میں پی ٹی آئی اپنا کوئی سیاسی مطالبہ پورا کروا سکے گی, سیاسی طاقت کا اظہار تو کر لے گی, سیاسی مطالبہ پورا کروا سکے گی. یہی جلدی الیکشن وغیرہ تھا. میں سے 7 سیٹیں اس نے جیتی. لوگ اندھے تو نہیں ہے جی, ووٹر کینڈیڈیٹ سے زیادہ چلاک ہوتا ہے. نون لیگ نے اصل میں جو یہ سیاسی قبر کھودی ہے 13 پارٹیوں میں, سب سے گہری قبر جو ہے نون لیگ کی کھودی ہے. اور وہ سیاسی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے الیکشن میں جا سکے. عمران خان 7 مہینے تو گھر نہیں بیٹھا. اگر آگے بھی اس کو 2-3 مہینے چوک اور چوراہے میں رہنا پڑے تو وہ رہ لے گا. وہ زخمی لات سے اگر جلسہ کرنے آ رہا ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا, اس کے باوجود اگر آ رہا ہے تو وہ 3-4-5 مہینے اور لگا لے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اور یہ آخر میں بتائیں, ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ اگلے کچھ دن بہت اہم ہے, اگلے ہفتے کچھ بہت اہم ہے, لیکن یہ صحیح موقع ہے جب باقی بڑی کہتا تھا. اب تو میں 5 دن کہہ رہا ہوں. میں تو 6 مہینے سے آپ کے پروگراموں میں 4 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ 30 نومبر سے پہلے فیصلے ہو جائیں گے. اور میری دعا ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ سیاسی بہتری کے فیصلے ہوں گے, اور ہمیں کھلے دل سے اس پاکستان کی جمہوریت کی اور غریب عوام کی فکر کرنی چاہیے. اور 7 مہینے سے ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں, ہمیں ملک کو اس قابل رکھنا ہے کہ دنیا میں سوالیہ نشان نہ بن جائے. اور جس قسم کے بیانات ہم دے رہے ہیں, وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ, دنیا میں کیا کنسائی ہو رہی ہے, ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. سیاستدان کے جملے بڑے اہم ہوتے ہیں. دعا اور دغا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے, اور وفا اور جفا میں بھی تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. سب کو پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھانی چاہیے. پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے. اگر پاکستان معاشی طور پر, سیاسی طور پر, اقتصادی طور پر یا خدا نہ خواستہ تعیناتی پہ پھنس جاتا ہے, تو ہمیں, میرا خیال ہے, سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی اداروں پہ, فوج پہ اور سارے پاکستان پہ.